اس پر رحم نہ کرتے ہوئے، اس پر ترس نہ کھاتے ہوئے بلی کو جان سے مار دیا۔ ادھر سے جیسے ہی بلی مری، ادھر سے اس کا 4 سالہ بیٹا آنکھوں سے محروم ہو بیٹھا۔ بلی کے مارنے کی سزا اسے موقع پر ہی مل گئی۔ آپ نے بلیوں کے بارے میں بے شمار باتیں سن رکھی ہوں گی کہ بلیوں کو جنات اور فرشتے نظر آتے ہیں۔ یہ ان ہوائی چیزوں کو بھی دیکھ سکتی ہے جنہیں انسانی آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ بلیوں کی دعا بد دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، فوراً قبول ہوتی۔ آج میں آپ لوگوں کو بلیوں کے بارے میں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دن کھانا تناول فرما رہے تھے، اتنے میں دور سے ایک بھوکی پیاسی بلی دوڑتی ہوئی آئی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بالکل قریب بیٹھ گئی، بالکل پاس آ کر بیٹھ گئی۔ حضرت امام جعفر نے جیسے ہی بلی کا چہرہ پڑھا، اس کے چہرے کے آثار دیکھے تو آپ کو پتہ چلا کہ اسے بھوک نے ستایا ہوا ہے، اسے پیاس نے نڈھال کیا ہوا ہے، بھوک نے نڈھال کیا ہوا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے کیا کیا؟ پہلے تو اس پیاسی بلی کو دودھ پلایا، دودھ پلانے کے بعد ایک نوالا خود کھاتے، ایک نوالے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس بھوکی بلی کو کھلاتے رہے، ایک لقمہ خود کھاتے ہیں، ایک لقمے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسی ہاتھ سے بلی کو کھلاتے ہیں۔ جب بلی کا پیٹ بھر گیا تو بلی وہاں سے چلی گئی۔ تو کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق کو کہا، پوچھا، اے نواسہ رسول، میں نے تو سنا تھا کہ بلی ناپاک ہوتی ہے، میں نے تو سنا تھا کہ بلی نجس ہوتی ہے، بلی جس گھر میں ڈیرا ڈال دے وہاں برکت کا نام و نشان نہیں رہتا، اور بلی جس کے حق میں بد دعا کر دے اس کے گھر سے جنازے اٹھتے نظر آتے ہیں، اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں کا رزق مٹ جاتا ہے۔ اور جو شخص بلی کو جان سے مارے، جو شخص بلی کو جان سے مار دے تو اس کے بیٹے کو آنکھوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بلی کو جان سے مارنے والے شخص کے کسی نہ کسی بیٹے کو بینائی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کیا میں نے جو سنا ہے یہ سچ ہے؟ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں تمہیں بلیوں کے بارے میں 3 ایسی باتیں بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، پہلی بات، بلی ناپاک نہیں ہوتی، بلی نجس نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدہ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی سے وضو فرمایا جس پانی سے بلی نے اپنی پیاس بجھائی تھی، جس پانی کو بلی نے پیا تھا اسی پانی سے میرے نبی نے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد جب میرے نبی کو بتایا گیا کہ اسی پانی سے تو بلی نے پیاس بجھائی تھی، اس پانی کو بلی نے پیا تھا جس پانی سے آپ نے وضو فرمایا، تو میرے نبی نے وہ وضو برقرار رکھا، میرے نبی نے وضو توڑا نہیں، دوسری بار وضو نہیں کیا، دوسرے پانی سے وضو نہیں فرمایا، نبی نے اسی وضو سے، اسی پانی سے کیے وضو سے نماز پڑھائی جس پانی کو بلی نے پیا تھا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بلی ناپاک نہیں، بلی نجس نہیں ہوتی۔ اب پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلی کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیا جائے، اس کا گوشت پکایا جائے۔ یاد رہے، بلی پاک ہے مگر اس کا گوشت حلال نہیں ہے، بلی پاک ہے مگر اس کا گوشت حلال نہیں ہے۔ ان باتوں کا خاص خیال رکھا کرو۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، دوسری چیز، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو مارنے سے سخت منع فرمایا ہے۔ فرمایا بلیوں کو ہرگز نہ مارا کرو، اگر زیادہ غصہ آ بھی جائے، اگر بلی کو مارنے کی نوبت آ بھی جائے، ضرورت پڑ بھی جائے، تو فرمایا روئی اٹھا کر مار دیا کرو، لیکن کوئی تکلیف دہ چیز نہ مارا کرو، روئی اٹھا کر مار دیا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ غصے کے دوران بھی بلی کو تکلیف نہ دیا کرو،
بلی کو نہ مارنے کی وجہ کیا ہے؟ بلی کو نہ مارنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کی دعا اور بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ ایک انسان کی دعا کسی نہ کسی آسمان پر جا کر رک سکتی ہے، مگر سنو، بلی کی نہ تو دعا رکتی ہے نہ تو بد دعا رکتی ہے۔ بلی کی بد دعا مظلوم کی بد دعا کی طرح ہے۔ بلی کی بد دعا مظلوم کی بد دعا کی مانند ہے۔ جس طرح مظلوم کی بد دعا ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے، سیم اسی طرح بلی کی بد دعا بھی پہلا آسمان چیر کر، دوسرا آسمان چیر کر، ساتوں آسمانوں کو چیر کر قبولیت کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی، اپنی دعا قبول کرا کے ہی دم لیتی۔ جس طرح تمام انسانوں میں مظلوم ایک ایسا انسان ہے جس کی دعا کو قبول ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت روک نہیں سکتی، سیم اسی طرح جانوروں میں بلی ایک ایسا جانور ہے جس کی بد دعا کو، جس کی دعا کو قبول ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ ایک صحابی تھے جو بلیوں سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، جو بلیوں سے بے پناہ پیار کیا کرتے تھے، وہ بلیوں کو کھانا کھلاتے، بلیوں کو پانی پلاتے۔ ایک دن یہ صحابی کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے صحابی نے دیکھا کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، تتی ریت کے اوپر پیاسی اور بھوکھی بلی تڑپ رہی، بھوک سے نڈھال ہے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ مر رہی ہے۔ اس صحابی نے کیا کیا؟ فوراً اس کے اوپر اپنی چادر کا سایہ ڈالا، اس بلی کے اوپر چادر کا سایہ ڈالا، کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، بلی کو اٹھایا، اس کے اوپر چادر کا سایہ ڈالا، اسے پانی پلایا، اسے دودھ پلایا۔ اس کے بعد جب یہ خبر میرے نبی تک پہنچی، جب میرے نبی کو صحابی کی اس عمل کا پتہ چلا، تو میرے نبی کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ میرے نبی نے اس صحابی کا نام بھی بلیوں سے محبت کرنے والا رکھ دیا، صحابی کا نام بھی بلیوں سے پیار کرنے والا رکھ دیا، یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رکھ دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی بلیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جنات لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا چاہتے ہیں، جب جنات انسانوں کے سامنے ظاہر ہونا چاہتے ہیں، تو وہ جس جانور کی شکل اختیار کرنا پسند کرتے ہیں وہ بلی ہے۔ وہ بلی کی شکل اختیار کر کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، بلی کی شکل اختیار کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ جنات بھی بلیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں میں سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ جب جانوروں کی پیدائش کی باری آئی تو جانوروں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بلی کو پیدا فرمایا۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو شاندار بنایا، اسی طرح تمام جانوروں میں بلی کو شاندار بنایا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ آپ نے قبرستان کے اندر سے چیخ و پکار کی آواز سنی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میری قبر میں آگ لگی ہوئی، آگ نے میری قبر کو لپیٹا ہوا ہے، میں آگ کے بستر پہ سویا ہوا ہوں، دائیں بائیں آگ ہی آگ ہے، میری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی، خدا را مجھے بچا لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آواز سنی تو اس قبر کو تلاش کرنے لگے، تلاش کرتے کرتے اس قبر تک جا ہی پہنچے جس قبر کے اندر عذاب مل رہا تھا مردے کو۔ جب قبر کے اندر اپنی قلبی نظر ڈالی، قلبی نگاہ سے قبر کے اندر دیکھا تو مردے کو دردناک عذاب مل رہا تھا، مردہ دردناک عذاب میں مبتلا تھا۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے عذاب کی وجہ پوچھی کہ تو نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس گناہ نے تیری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا؟ اس نے کہا حضرت اور تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ایک گناہ ایسا کیا تھا اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند تھا، اتنا ناپسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ وہ گناہ یہ تھا کہ میں نے ایک بلی کو قید کر رکھا تھا،
بلی کو قید کر رکھا تھا، نہ تو اسے دودھ پلایا، نہ تو اسے روٹی کھلائی، نہ تو اسے پانی پلایا. وہ بیچاری بھوکی بھوکی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، بھوکی پیاسے مر گئی. شاید مرنے سے پہلے پہلے اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، شاید اس نے مرنے سے پہلے پہلے میرے حق میں بد دعا کی ہوگی. اس بد دعا نے ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹایا اور اپنی بات منوا کر ہی دم لی. اللہ تعالیٰ نے میری تمام نیکیاں گناہوں میں بدل ڈالی، میری تمام عبادات کو میرے منہ پہ مار کے رکھ دیا. ساتھ میں فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحم کیا جاتا ہے، کسی پر ترس کھانے والوں پر ترس کیا جاتا ہے. فرمایا تیسری چیز بلی کے لعاب میں شفا ہے. بلی کے جسم پر اگر کوئی زخم پڑ جائے تو بلی زبان سے زخم کو چاٹتی ہے، اس کے اوپر اپنا لعاب لگاتی ہے، اپنی زبان سے زخم کو چاٹتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لعاب کو شفا کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو شفا کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اس لیے حکیم لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے جسم پر کوئی زخم ہو اور یہ زخم نہ چھوٹ رہا ہو، زخم سے جان نہ چھوٹ رہی ہو، تو اس زخم پر بلی کا لعاب لگایا جائے. بلی کا لعاب زخم چھوٹنے کا ذریعہ بنے گا، شفا کا ذریعہ بنے گا. پنجاب کے کسی شہر کا ایک واقعہ ہے کہ ایک گھر میں ایک بلی کا آنا جانا لگا رہتا تھا. وہ بلی اس گھر میں کبھی دودھ پیتی، کبھی روٹی کھاتی، تو گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا تھا. تمام گھر والے اس بلی سے تنگ آ چکے تھے، بھرپور پکڑنے کی کوشش کرتے تو بلی ہاتھوں میں نہ آتی، بلی بھاگ جاتی. ایک دن گھر کے کسی ایک انسان نے بلی کو پکڑا، اس پر رحم نہ کرتے ہوئے، اس پر ترس نہ کھاتے ہوئے بلی کو جان سے مار دیا، اس کا گلا دبایا، جان سے مار دیا. ادھر سے بلی کی روح نکلی، روح کے نکلنے سے پہلے پہلے، بلی کے مرنے سے پہلے پہلے ادھر سے بلی کے منہ سے بد دعا نکلی، ادھر سے اس کا 4 سال کا بیٹا گھر کی 4 دیواری میں صحن میں بیٹھا کھیل رہا تھا، صحت مند تھا. ادھر سے جیسے ہی بلی مری، ادھر سے اس کا 4 سالہ بیٹا آنکھوں سے محروم ہو بیٹھا، بینائی سے محروم ہو گیا. بلی کے مارنے کی سزا اسے موقع پر ہی مل گئی، بلی کی بد دعا فوراً قبول ہو گئی. ادھر سے بلی کی روح نکلی تھی، ادھر سے 4 سالہ بیٹا بینائی سے محروم ہو بیٹھا، آنکھوں سے محروم ہو بیٹھا. تو فرمایا کبھی بھی گھر میں بلی کو بھوکا نہ رکھنا، پیاسا نہ رکھنا. کہیں ایسا نہ ہو تمہارے گھر کا رزق مٹ نہ جائے، تمہارے گھر کا رزق اٹھ نہ جائے. رات کو دن میں بدلنے والا رب کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے. تم کسی کے لیے دسترخوان سجاؤ، اللہ تمہارے لیے رزق کا دسترخوان سجائے گا.